کتاب کا نام ہے نصاب الصرف، اس کا سبق ہے پہلا، اور اس میں ہے ابتدائی باتیں۔ علم صرف کی تعریف: ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ آپ کو سننے سے بہت مشکل لگا ہوگا کہ یہ کیا پڑھ دیا۔ اس پورے جملے کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلا حصہ، ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے، یہ ایک حصہ یہ ہو گیا، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس میں کچھ اصول ہے اور کچھ ضوابط ہیں، وہ تو ہر علم میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کے ذریعے، اب دوسرا پارٹ، جن کے ذریعے دوسرا پارٹ، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اسی سے دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے۔ اس کلمے کو یوز کرتے ہوئے ایک دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے۔ علم النحو میں تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ علم النحو میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ نہیں بناتے تھے، بلکہ علم النحو میں دو کلموں کو یا دو سے زائد کلمات کو آپس میں جوڑ کر جملہ بناتے تھے۔ اس میں تو نہیں کر رہے، اس میں دو کلمات کو جوڑنے والی بات اس میں نہیں ہے، یہ ایک الگ علم ہے۔ اس میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنایا جائے گا۔ وہ کیسے بنایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ سیکھیں گے۔ ایک اور بات اس میں بتاؤں، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا، جیسے آپ کو ایک ڈیٹا دیا جاتا ہے، آپ اس پہ کچھ پرفارم کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ نکالتے ہیں، یہ، اور وہ جو رزلٹ آتا ہے وہ بھی ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دوسرا پارٹ ہو گیا اس تعریف کا۔ تیسرا پارٹ، اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ کس میں؟ کلمے میں۔ کلمے میں تبدیلی ہوگی تو دوسرا کلمہ بنے گا نا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے فتح، فتح، تینوں پہ زبر ہے، فتح۔ اگر فتح سے دوسرا کلمہ بنانا ہے اور آپ نے دوسرا کلمہ بنا کے دیا وہ بھی فتح، تو وہ دوسرا تو نہ ہوا، وہ تو وہی ہوا۔ جب تک کہ اس فتح میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، مطلب فتح، تینوں پہ زبر ہے، اس کے زیر زبر چھیڑ دیں، فا پر زبر تھا اس کو پیش کر دیں، تا پر زبر تھا اس کو زیر کر دیں، اور ہا کو پر زبر تھا اس کو زبر ہی رہنے دیں، تو فتح سے بن جائے گا فتیحا۔ اب ہوئی نا تبدیلی؟ تو تبدیلی جو کی وہ کس لحاظ سے کی، کس قاعدے کے تحت کی، کس اصول کے تحت کی، کس ضابطے کے تحت کی؟ یقیناً کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگا، یقیناً لکھا ہوا کوئی فارمولا ہوگا۔ اس فارمولے میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ سب سے شروع میں پیش لگائیں، اس کے بعد زیر لگائیں، آخر پہ زبر لگائیں۔ یہ ایک فارمولا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے پیش لگا دیا، زیر لگا دیا، زبر لگا دیا، تبدیلی ہو گئی۔ فتح سے ایک نیا کلمہ جنریٹ ہوا، ہاں، ہوتی ہاں۔ وہ بنا فتیحہ۔ تو دو باتوں پہ عمل ہوا، ایک تو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بن گیا، اور وہ بنا تبدیلی کرنے سے، تو تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ تو تبدیلی کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، اور تبدیلی کرنے کے بنیادی طور پہ 14 طریقے ہیں، اور ویسے اس کے بعد پھر اس سے مزید نکلیں گے طریقے۔ تو یہ تو پھر بہت ہی آسان چھوٹا سا فن ہو گیا، الحمدللہ۔ وہ ہم سمجھائیں گے آپ کو، اس میں یہ علم صرف کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پہ علم صرف اور علم النحو میں کیا فرق ہوا؟ علم نحو میں جملہ بناتے ہیں، اس میں جملہ نہیں بناتے، ایک ہی کلمے کے اندر انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں اور اس سے دوسرے کلمات جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی جی فرق سر۔ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا تبدیلی، تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی کو عربی میں کہتے ہیں صرف، اور تبدیلی پھیرنے سے ہوتی ہے۔ کچھ کریں گے تو تبدیل ہوگا نا، تو پھیریں گے تو تبدیل ہوگا۔ پھیرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، وہی تبدیل کرنا۔ اس سے پہلے جب آپ علم نحو کی تعریف پڑھ لیتے تو آپ نے
بتایا تھا کہ علم نحو کا جو موضوع ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. نحو کی بات کر رہا ہوں, نحو کی دو چیزیں ہوتی ہیں اس کا موضوع. علم نحو کا ٹارگیٹ کلمہ اور کلام. دو چیزیں ہوتی تھی. کلمہ اور کلام. ہاں, کلمہ اور کلام. کیونکہ وہاں پہ کلمہ تو ہوتا تھا, اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ اس کلمے کے دوسرے کلمے سے ملانے کے بعد کلام بنایا جاتا تھا. یہاں تو نہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علم صرف کا موضوع صیغہ ہے, اور صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے تو کلمہ لیکن ایک اینگل سے, ایک زاویے سے, اور وہ کیا ہے, صیغے کے اعتبار سے. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ شیپ کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز چوکور ہوتی ہے, کوئی چیز گول ہوتی ہے, یہ شیپس ہوتی ہیں نا ساری. اب جیسے مثال کے طور پہ جی. میں آپ سے پوچھوں الف ہے لکھا ہوا ایک جگہ, اور میں آپ کو ایک دوں نون لکھا ہوا, اور میں آپ سے پوچھوں اس میں سے گول کون سا ہے. الف کو تو آپ نہیں بولیں گے کہ یہ گول ہے, نون. آپ کہیں گے نون یہ گول ہے. پھر میں آپ سے کہوں را, اب آگے الف اور نون اور را, اور را کے, اور ان تینوں کے بارے میں پوچھوں, اس میں سے تینوں میں سے دیکھ کے بتائیں اس کی ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کی شیپ میں کارنر ہے یا کوئی کونا ہے. را. ٹھیک ہے, را نون میں. میں تو نہیں بولیں گے نا آپ. جی سر. پھر میں پوچھوں کہ اس میں سے کون سا ایسا ہے جس میں نقطہ ہے. نون. نون. ہاں, تو یہ جو نقطہ ہے, اور پھر جو میں نے ابھی فتح بتایا تھا اس تینوں پہ زبر تھا, پھر اس کو تبدیل کیا تو کیا چینج کیا تھا؟ فتحہ بن گیا تھا. زبر پیش کو تھا. پیش میں چینج کیا تھا. زبر کو پیش کیا تھا. تو وہ کیا چینج کیا تھا؟ حرکات فتح چینج سے کی. فتح. حرکات جی چینج سر. کی. پہلے تینوں پہ زبر تھا, وہ حرکات جی تھی, سر. جی. ان حرکات کو تبدیل کیا, تو حرکات کو تبدیل کرنے سے صیغہ تبدیل ہو گیا, اور صیغہ تبدیل ہونے سے کلمہ تبدیل ہو گیا, فتحہ بنا, نیا کلمہ آ گیا. اب صیغہ, یہ جو ورڈ لکھا نا صیغہ, ذرا نیچے ادھر آ جائیں باٹم پہ, یہاں لکھا ہوا ہے صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شکل کو کہتے ہیں. یہ جو ورڈ آیا نا شکل, شکل کو ذہن میں رکھیے گا. کس کی شکل؟ صیغہ کی. کلمہ کی کلمہ شکل. کلمے کی شکل. صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. یہ بہت ہی آسان بات لکھی ہے. حروف کی ترتیب, حرکات کی ترتیب, سکنات کی ترتیب. سکنات کیا ہوتا ہے؟ ساکن. ساکن کی جمع. ہاں, تو ان کی ترتیب ہوتی ہے, سیکوینس ہوتی ہے, تو یہ شکل بدل جاتی ہے. حروف بدل دیتے ہیں, حرکات بدل دیتے ہیں, سکنات بدل دیتے ہیں, یا صرف ان کی ترتیب بدل دیتے ہیں, اور ایک مخصوص ترتیب دے دی جاتی ہے آپ کو. مثال کے طور پہ ایک ویریبل ہے ایکس, اور ایک ویریبل ہے وائی, اور ایک ویریبل ہے زیڈ, ایکس وائی زیڈ. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ہے الف, وائی کی ویلیو ہے وہ ہے با, اور زیڈ کی ویلیو ہے وہ ہے تا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ایکس وائی زیڈ بتائیں, تو آپ الف با اور تا کو جوڑ دیں گے, ابت بن جائے گا. جی سر. لیکن اگر آپ سے میں یہ بولوں آپ یوں جوڑیں وائی زیڈ ایکس, وائی کی ویلیو تھی با, تو پہلے آپ با لائیں گے نا, جی سر. پھر زیڈ کی ویلیو تھی تا, ایکس کی ویلیو تھی الف, با تا الف, آپ بولیں گے بتا. سمجھ آ رہی بات؟ جی سر. جی سر. تو ترتیب چینج کی تھی, ایکس وائی زیڈ کی سیکوینس چینج کی تھی, تو نیا لفظ نکل کے آ گیا,
اور اس کا مطلب ہے بتا. اب میں آپ کو اسی کی اور ترتیب تبدیل کر دوں اور میں کہوں کہ ایکس وائی زیڈ کو چینج کریں, ویلیو چینج نہ کریں, اس کی ترتیب چینج کر دیں, صحیح ہے, اور آپ پہلے زیڈ لائیں, تو پہلے زیڈ لائیں گے تو کیا آئے گا؟ تا تا. تا ہاں, پھر وائی لائیں, پھر ایکس با لائیں, با الف با تو کیا بنا؟ تبا تباہ ہو گیا. تبا تو یہ ہو گیا لفظ تباہ ہو گیا. اب دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے سیکوینس تبدیل کرنے سے, حروف کی ترتیب بدلنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر جی سر جی سر تو اگر بتا لکھا تھا تو اس کی شکل الگ تھی, اور اگر تباہ لکھا تو اس کی شکل الگ ہے کہ نہیں ہے؟ جب بتا لکھا تھا تو با کے نیچے نقطہ تھا, جب تباہ لکھا تو تا کے اوپر دو نقطے ہیں. سب بدل جا رہا ہے نا, تو شکل بدل رہی ہے, تو دیٹ مینس کہ سیگا بدل رہا ہے. اس کا مطلب ہے سیگا. جی سر اب سیگا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. جی جی سر الحمدللہ کسی بھی سائنس, کسی بھی علم کو سیکھنے کا بھائی کوئی مقصد ہوتا ہے کہ حاصل کیا ہوگا, اس کو کہتے ہیں غرض و غایت. علم الصرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ سیگوں کو بنانے میں ذہن کو غلطی سے بچانا. ویسے علم الصرف میں دو کام کیے جاتے ہیں, ابھی اوپر میں نے یہاں پہ بتایا تھا آپ کو, دو کام کیے جاتے ہیں. ایک تو سیگوں کو بنایا جاتا ہے, اور دوسرا کام ان میں تبدیلی کی جاتی ہے تو بس دونوں کاموں کو کرنے میں غلطی سے بچنا, یہ اس کی غرض ہے. ایک کام سیگوں کو بنانے اور دوسرا کام ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو ذہن کو غلطی سے بچانا غلطی سے بچانا. ذہن کو غلطی سے بچانا. اب یہ ایک بات ہے امپورٹنٹ کہ اس کا نام علم صرف کیوں رکھا گیا. وجہ تسمیہ, نام رکھنے کی وجہ, علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی, آپ کو پتہ ہے لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ جو معنی لغت میں ہوتا ہے, سر جی ڈکشنری سر مانا لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں. ڈکشنری میں صرف کا معنی لکھا ہوگا پھیرنا, پھیرنا, جی گھمانا سر پھرانا کسی چیز کو. اور اس علم میں چونکہ ایک کلمے کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں, جو ابھی اتنی ساری بتا رہا تھا میں. تو پھیرنے والے علم کو اس لیے کہتے ہیں, اس علم کو علم صرف کہتے ہیں. ڈن ہو گئی بات؟ جی تھوڑے دن پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ علم النحو میں ہم پڑھ رہے تھے کہ علم النحو تو اس وقت سیکھنا چاہیے جب کچھ نہ کچھ علم الصرف سیکھ چکے ہوں. تو چلو علم الصرف سیکھتے ہیں. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی سر جی الحمدللہ سر ابھی آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اپنے رجسٹر میں اپنی نوٹ بک پہ 3 سوالات لکھنے ہیں اور ان تینوں کے جوابات لکھ کر بھیجنے ہیں. سوال نمبر 1 ہے علم صرف کی تعریف بیان کیجیے. سوال نمبر 2 ہے علم صرف کا موضوع اور غرض و غایت بیان کریں, فرمائیں, بیان فرمائیں. سوال نمبر 3 علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں. ایک بات سنیے گا, یہ اردو میں لکھا ہے علم صرف, اور جب اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علم الصرف. بس اتنی سی بات ہے. جی سر اچھا, اب اس میں ایک سوال آپ ذرا نوٹ کریں اپنے رجسٹر میں, ابھی لکھ لیجئے. سوال نمبر 4, جی سر سوال نمبر 4 لکھیے, صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لکھا؟ جی ڈن ہو گیا. کیا لکھا؟ لکھ لیے سیگا کسے کہتے ہیں؟ کیا سیگا سیگا کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 تھا, صیغہ کسے کہتے ہیں. اب آپ ان سوالات کے جوابات لکھنا شروع کریں اور لکھ کر PDF بنا کر آپ اپنی ایڈمن کو
ابھی کے ابھی سینڈ کر دیں. دیٹس اٹ. جی سر. جی استاد جی.